وہ رب تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا؟ کیا تمہیں لگتا ہے تمہیں اس سے زیادہ کوئی اور پیار کر سکتا ہے؟ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ وہ چاہتا ہے تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں سب ملے گا۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستے بنانے پر قادر ہے، وہ ضرور راستے بنائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ چیز تمہارے مقدر میں نہیں اور تم نے مان لیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دعائیں مقدر کا لکھا موڑ دیتی ہیں؟ اپنے رب پر توکل کر کے تو دیکھو، بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم نے کھویا ہے اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے، اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ شدت سے مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ دعا کر کے پریشان مت ہوا کرو، دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے، اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں اپنے کن کی صورت میں ضرور دے گا۔ وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو کہ بے حد پیاری ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی چیز سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ اے زمینوں اور آسمانوں کے رب، ہماری تمام نیک خواہشات کو پورا فرما۔ اس انتظار کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وہی لکھ رکھا ہوگا جس کے انتظار میں تم ہو۔ اللہ تمہارے حالات بدلنے ہی والا ہے، بہت جلد تمہیں تمہاری خواہش سے نوازنے والا ہے۔ اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو یہ دعائیں ہیں، اور جس کے لیے یہ دعائیں ہیں بس وہی تمہارا نصیب ہے۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما، اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ وہ رب جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، وہی رب آگے بھی تمہارے سب کام سنبھال لے گا۔ محبت تو نام ہی انتظار کا ہے، پھر چاہے اللہ کے کن کا ہی کیوں نہ ہو۔ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیا جاتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ رب واقف ہے تمہارے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعائیں
ذرا انتظار کرو۔ جن دعاؤں کو مانگتے ہوئے تمہارے آنسو نہیں رکتے نا، دیکھنا ایک دن وہ تمہارے نصیب کا حصہ بن جائیں گی۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتے، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو، کیا پتہ ان کے پورا ہونے کا وقت قریب ہو۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ مایوس نہیں ہوں میں، کیونکہ مشکلیں دینے والا ہی آسانیاں بھی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں، اور میں انہیں ہی آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہیں کیا خبر اگر یہ تمہاری بے بسی ہی تمہیں تمہاری منزل تک لے گئی۔ تمہارا بھی وقت آئے گا، اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ اس کے معاملات بس وہی جان سکتا ہے، اس کے منصوبے تمہاری سوچ کے دائروں سے بہت وسیع ہیں۔ شاید تمہاری دعاؤں کی قبولیت اب بس چند منٹوں کے فاصلے پر کھڑی ہو۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ اس کے سامنے تو پتی کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہاری ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ سب سے کہنے کی کیا ضرورت، جب اللہ ہے نا، تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا، سارے جہان کی تھکن اتر جائے گی۔ اور پھر اس مشکل وقت کے آنے میں بھی کوئی حکمت، کوئی بہتری، کوئی خیر تو ہوگی نا۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ تم اس کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ وہ خود تمہیں اپنی محبت کے لیے چنتا ہے۔ آپ نے کسی انسان سے تھوڑی مانگا ہے، آپ نے تو اللہ سے مانگا ہے، جو ناممکن کو ممکن کرنے پر بھی قادر ہے۔ ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ مسکرائیں گے اور کہیں گے، یا اللہ، یہ اس سے بڑھ کر ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی۔ ایک دن آپ بیدار ہوں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی دعا آپ کی آنکھوں کے سامنے قبول ہوتی ہے، اور اس وقت آپ خوشی کے آنسو روئیں گے۔ اللہ بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال لاتا ہے۔ اگر اس نے آپ کے دل میں دعا کا خیال ڈالا ہے تو وہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ کچھ دیر کے لیے تمہاری آنکھوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ توکل، اللہ کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا۔ جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہار لا رہا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچاتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچا کرو کیسے ہوگا، کب ہوگا، بس اپنے اللہ پر پورا یقین رکھو۔ اے جلد راضی ہونے والے، اس بندے کی مدد فرما جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ انہیں صبر دے جو چہرے سے مسکراتے ہیں لیکن دل سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں پر شک نہ کرنا، وہ عطا کرے گا، وہ ضرور عطا کرے گا، اور تم اس کی عطا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔
جب بندہ اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ بھی اپنی عطا کے تمام دروازے کھول کر اپنے بندے کا مان رکھ لیتا ہے۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس یقین رکھو وہ تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے گا۔ صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں، نیت صاف رکھو گے تو وہ سب ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ تم بس اپنے اللہ سے نا امید مت ہونا۔